نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 سے لے کر اور 210 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گا، جس کے اندر حج کے دوران مسنون اعمال اور اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پورے داخل ہو جائیں اور برے کاموں سے بچیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور تکبر نہ کرو، اور اسے شیطان جو ہے وہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ یقیناً ایک بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائیں اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچ جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ نیکی کی توفیق طلب کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ دنیا میں دنیاوی کاموں سے پرہیز کرتے تھے اور اللہ سے جو ہے وہ نیکی طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر میں الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ایک مسنون عمل ہے، اس کو جو ہے وہ تمام لوگ ضرور پڑھیں۔ اس کا جو ترجمہ اور تشریح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا فرما اور ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ بچا لے۔ مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں جیسا کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے، بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ یہ جمعرات میں کنکریاں مارنے کے وقت اس دن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جب آپ کنکریاں ماریں 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں، اور جب منی سے واپس آئیں تو اس کو جو ہے وہ لازمی پڑھیں ہیں۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جس میں یہ مذموم و صاف پائے جائیں، اور جو قرآن کے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔
تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور و انانیت ہے۔ یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ آیت کہتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ 2 مرتبہ فرمایا لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دنیا کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں یہ اصول ہے۔ پس اخنس بن شریک جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں۔ ہر شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں ان پر عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ، اس میں دین کی بدعات کی نفی نہ کرو۔ اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تردید بھی جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دین کو عبادات یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکال دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ شادی و بیاہ اور اس کی ہندوانہ رسمیں یہ سب رواج ہیں، یہ ہندوانہ رواج ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے، برائیوں پر خوش نما غلاف چڑھاتا ہے اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں پھنسے رہو۔ یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسے کہ بعض تفسیری روایات میں ہے، یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کہ گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یا اس کا پھر یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے تب وہ ایمان لائیں گے، لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف دعوت دیں اور سب لوگ جو ہیں وہ نیک اعمال کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔